نہیں ہے کہ آج آپ کے سامنے دوسرا نسل ہے. پہلے شہید بی بی اپنی پوری زندگی 30 سال جدوجہد کرتی رہی کہ اس کو انصاف چاہیے تھی، اور اب شہید بی بی کا بیٹا قائد عوام کا نواسہ آپ کے سامنے 9 سال سے میں یہ انصاف کا مطالبہ کر رہا ہوں. حکومت کی طرف سے ریفرنس ڈالا گیا تو میں نے خود بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، بطور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، میں نے خود اپنا اپلیکیشن بھی ڈالا ہے کورٹ میں کہ قائد عوام کو انصاف دیا جائے، کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کا کیس کو ریویو کیا جائے. تو آج بھی انہی عدالتوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان عدالتوں نے جو ماضی میں جو بھی کچھ ہوا ہے، ہم موجودہ عدالت کو ضرور ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت کے لوگوں نے، کچھ انڈیویجولز نے یہ فیصلہ لیا، لیکن اگر ہم نے اس ادارہ سے ان کا کیا ہوا داغ کو دھونا ہے، پاکستان کے عوام کو، چارے صوبوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام چلتا ہے، تو ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف پہنچانا پڑے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. کنڈی صاحب جو ہے انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، آپ سے کچھ سوال. کنڈی صاحب کا آپ دہشت گردوں سے جو ہے وہ آپ بات کرنے کے علاوہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، کیونکہ آپ کو اور سیاسی جماعتوں کو انہوں نے کل پرسوں دھمکی بھی دی ہے کہ وہ ان کے خلاف نہیں ہوگی. تو جہاں تک دھمکی کی بات ہے، یہ لوگ موت سے ڈرتے ہوں گے، ہم نہیں ڈرتے. ہم پہلے بھی انتہا پسندوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم پہلے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس فتنہ سے، اس فساد سے، جس نے میرا مذہب کو بدنام کیا، جس نے میرے ملک کو بدنام کیا، جس نے میرے ملک کے بچوں تک کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی شہید کیا. اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا، ان کے سامنے ان کے پروفیسرز کو جلایا. میں ان کو دہشت گرد کہتا ہوں، میں ان کو انتہا پسند کہتا ہوں، میں ان کو انسان نہیں مانتا ہوں. تو ان کا دھمکیاں اپنی جگہ، ہم اپنا نظریہ پہ، اپنا موقف پہ قائم ہیں اور اپنا کام کرتے رہیں گے. پارلیمان جتنا کمزور ہے، جتنا مضبوط ہے، میں جانتا ہوں پارلیمان آج بھی اس ملک کا سب سے طاقتور ادارہ ہے. پارلیمان اس ملک کا نمائندگی، اس ملک کے عوام کا ادارہ ہے. اگر اس ادارہ کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ کو کمزور لگ رہا ہوگا، مگر اگر اس ادارہ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہم پاکستان کا ہر مسئلہ کا حل نکال سکتے ہیں. اور ہم نے ماضی میں بھی پارلیمان کے اونرشپ کے ساتھ، پارلیمان کا بیکنگ کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، دہشت گردوں کو شکست دلوایا. افسوس کے ساتھ کہ پارلیمان کی پیٹھ پیچھے جو ان دہشت گردوں کا سیاسی فرنٹ مین ہے عمران خان صاحب، اس نے ان کو بچانے کے لیے، ان کے جرائم کو دھونے کے لیے ایسے قدمے لیے جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے خلاف تھا. عمران نے ان دہشت گردوں کو جیل، جو کہتا تھا میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں صرف دہشت گردوں کو NRO دوں گا. اور سب سے پہلے اس نے اے پی ایس میں ملوث دہشت گردوں کو اپنا حکومت میں جیل سے پہلے باہر، پھر ملک کے باہر چھوڑا. ادھر نہیں رکا. پھر اس نے فیصلہ کیا کہ جو سارے پاکستان سے تعلق رکھنے دہشت گرد ہے،